السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں جو دین میں فضیلت اور منزلت والے ہیں اور مال و ثروت میں گنجائش والے ہیں، یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہ دیں گے، اور ان کی فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی،
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، جو شخص کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے، پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کام کو کر لے، لیکن یہ یاد رہے کہ اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند شان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل فرمایا۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں تہمت لگانے والے منافقین کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق و فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا اور وہ پاک دامن اور ایمان والی ہیں، ایسی پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوصاف ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام ایماندار اور پارسا عورتیں مراد ہیں۔ انہیں عیب لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت میں جو وعید ذکر کی گئی یہ عبداللہ بن اوبی بن سلول منافق کے حق میں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن معنی اور حکم سب کو عام ہے۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہریں لگائے جانے سے پہلے ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گے اور اعضاء بولنے لگیں گے، اور دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ منافقین کی سزا کے بیان میں ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی صریح حق ہے، یعنی موجود ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سختی، شدت اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، منزلت
ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے، اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا حقدار ٹھہرنے کا باعث ہے۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گندے کے لیے گندا لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لیے، اور گندا مرد گندی عورت کے لیے، اور گندا آدمی گندی باتوں کے در پہ ہوتا ہے، اور گندی باتیں گندے آدمی کا وتیرہ ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ پاک مرد اور عورتیں جن میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئی، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا، اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصائص عطا فرمائے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل فخر ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ نمبر 3، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف آوری کے دن ہوئی۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حجرہ شریفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا۔ نمبر 5، بعض اوقات ایسی حالت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں ہوتی۔ نمبر 6، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر ہیں۔ نمبر 7، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیدا کی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفرت اور رزق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان